حضرت امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مال کو حلال طریقے سے کمانا اللہ کی توفیق کی نشانی ہے۔ مال انسان کے لیے وبال جان ہے، مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ ہو تو دوست اور مددگار ہے۔ بے شک تیرا مال سب لوگوں کو کافی نہیں ہو سکتا، بس جو تیرے حقدار ہیں ان کے حق بالخصوص ادا کر۔ مال انسان کو بلند قد بناتا ہے، مگر آخرت میں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ بے شک وہ مال جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ قیامت کے دن تیرے لیے ذخیرہ ہوگا، اور جسے تو دنیا میں چھوڑ کر مر گیا اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے۔ مال و دولت فتنوں اور خطروں کا سبب، حوادث کا ذریعہ، تکلیف کا باعث اور رنج و مصیبت کی سواری ہے۔ مال جب تک تیرے ہاتھ سے علیحدہ نہ ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دولت نفسانی خواہشات کا سرچشمہ ہے۔ سن لو، مال و دولت بری چیز نہیں، مال تمہارے لیے ہے، تم مال کے لیے نہیں۔ مال و دولت کا قیامت میں حساب ہوگا، جبکہ ایمان نجات کا ذریعہ ہے۔ اولاد کے چھن جانے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے، مگر مال کے چھن جانے پر اسے نیند نہیں آتی۔ دولت مندی ایسی چیز ہے کہ دولت مند کی غلطی بھی درست نظر آتی ہے، اور محتاج کے صحیح کام بھی غلط دکھائی دیتے ہیں۔ دولت مندی کی زکوٰۃ دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ نیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ دولت ہو تو پردیس بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس بھی پردیس ہے۔ دولت سے جیسے طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے، ویسے ہی کمزوری بھی آ پہنچتی ہے، اور دنیا بھی جیسے آتی ہے ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ تھوڑے مال پر راضی رہنا بہت مال کمانے اور فضول خرچ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ قرض لینا غلامی ہے، اور اس کا ادا کر دینا آزادی۔ غربت ذہانت کو کند کر دیتی ہے۔ تنگ دستی جسے لوگ برا سمجھیں اس مالداری سے بہتر ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو کر ذلیل اور رسوا ہو۔ جب تندرست ہو جاؤ تو صدقہ کے ذریعہ اللہ سے بیوبار کرو۔ امیری اور غریبی انسان کے جوہر کھولتی ہے، اور مال آدمیوں کے اصل اور اس کے اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ اپنے مال کو اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں پر خرچ نہ کرو، ورنہ اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ شریف جب مالدار ہو تو لوگوں کی حاجات پوری کرتا ہے، اور جب مفلس ہو تو اپنے اخراجات میں کمی کر لیتا ہے، مگر کسی سے سوال نہیں کرتا۔ بے شک جس قدر مال تیرے قبضہ میں ہے، تجھ سے پہلے کئی لوگ اس کے مالک ہو گزرے ہیں، اور تیرے بعد بھی کئی لوگوں کے پاس آئے گا۔ بس تو نے اس کو دو شخصیتوں میں سے ایک کے لیے جمع کر رکھا ہے، یا تو ایسے شخص کے لیے جو تیرے مال کو اللہ کی اطاعت پر صرف کرتا ہے، یا ایسے شخص کے لیے جو تیرے جمع کیے ہوئے مال کو اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرتا ہے۔